السلام علیکم۔ عالم روحانیات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو عمل حاضر خدمت ہے، درود تاج کا نہایت ہی پیارا عمل ہے۔ میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے کوئی عمل دیجیے۔ مجھے اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ملا، کیونکہ ہر عمل میں استاد یا رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر درود پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس عمل کے دوران عامل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چاروں خلفائے راشدین کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی تعریف کیا کروں، جس میں سرکار دو جہاں کی زیارت اور ان کے اصحاب کا دیدار ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اس عمل کے جو موکلات ہیں وہ بھی عامل کی مدد کرتے ہیں۔ اس عمل کا عامل ہر ولی کی زیارت کر سکتا ہے، ان سے ہر طرح کی مدد طلب کر سکتا ہے۔ اس عمل کے دوران موکلات کی حاضریاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، آج کل لوگ آسان طریقہ تلاش کرتے ہیں کہ 1 منٹ میں یہ کام بن جائے، 2 منٹ میں یہ کام بن جائے، تبھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال عمل کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عمل لازمی ہے، حصار عمل بھی ضروری ہے۔ اس عمل میں کسی قسم کا بخور نہیں سوائے اگربتی کے۔ بس آپ نے بڑا گوشت، کچا پیاز، لہسن اور بدبودار چیزوں کا استعمال نہیں کرنا۔ 9 چندی جمعرات سے بعد نماز عشاء 2 رکعت قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور باادب بیٹھ کر 170 بار درود تاج پڑھنا ہے 11 دنوں تک بعد نماز عشاء۔ اچھا جی، 11 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ عشاء کے بعد 41 بار اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ 3 دنوں تک آپ نے عمل کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد روزانہ 3 مرتبہ ورد میں رکھیں تاکہ عمل قائم رہے۔ پھر دن ہو یا رات ہو، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر سیاہی لگا لینی ہے اور چند بار درود پاک پڑھ کر ہتھیلی پر دم کر دیں۔ فوراً ہتھیلی پر موکل کی حاضری ہوگی، آپ کا ہاتھ بہت بھاری ہو جائے گا، وہ آپ کو ادب سے سلام کرے گا۔ آپ چاہیں تو اس سے سوالات تو جوابات کر سکتے ہیں، چاہیں اس سے کہیں کہ مجھے فلاں ولی کی زیارت کرواؤ، تو وہ فوراً آپ کو ان کی قبر انور پر لے کر جائے گا، یعنی کہ حاضری وہ فوراً اس ولی کی قبر انور پر چلا جائے گا، اور پھر آپ کو اس ولی کی قبر سے، یا یہ کہہ لیں جی، انشاءاللہ اس ولی کی زیارت ہوگی۔ آپ اپنے مسئلوں کا حل ان ولی سے پوچھ سکتے ہیں۔ جس ولی کی زیارت آپ کہیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اس ولی کی زیارت ضرور ہوگی۔ اور اگر آپ نے موکلات کی حاضریاں دیکھنی ہیں، عشاء کے بعد یہ عمل کریں گے تو اس سے موکل آپ کے سامنے نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ نے اس کی حاضریاں دیکھنی ہیں تو آپ کو یہی عمل 170 مرتبہ رات 12 بجے کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جاگتی آنکھوں سے موکلات کی حاضریاں دیکھیں گے، وہ آئیں گے، آپ کو سلام گے، آپ کے جو بھی مشکلات ہوں گی وہ پوچھیں گے، آپ ان کو بتا دیجیے گا 11 دن کے اندر ہی انشاءاللہ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، اس کا بہت آسان ہے، اس میں بھی بخور صرف اگربتی ہے، پرہیز اس میں جلالی و جمالی ہی ہے۔ انڈا، گوشت، مچھلی، دودھ وغیرہ، کچا پیاز، لہسن، یہ چیزوں کا استعمال ممنوع ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ حصار کو بھی کر لیجیے گا، تنہائی میں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ پھر پہلا والا عمل آپ مسجد میں کر سکتے ہیں، گھر میں کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر ایک کمرے میں
آپ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آ جا رہا ہے آپ کے کمرے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ آپ کی ہتھیلی پہ حاضری ہوگی. لیکن جب موکلات کی ظاہری حاضریاں کرنی ہیں تو پھر آپ کو تنہائی اختیار کرنا ہوگی. رات کو 12 بجے کے بعد آپ کو یہ عمل پڑھنا ہوگا. انشاءاللہ موکلات ظاہری طور پر آپ کے سامنے آئیں گے. قول و قرار لے لیجئے گا، جو کام ہوگا انشاءاللہ فوراً بجا لائیں گے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.